رجب المرجب کو جہاں بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، وہاں اس مہینے کو سب سے بڑی فضیلت حاصل یہ ہے کہ 27 رجب المرجب کی رات ہمارے آقا و مولا وہاں تک گئے جہاں تک کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اس رات کے دامن میں سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنا دیدار کروایا۔ اتنا سمجھیے، علماء نے اس ساری بحث کو سمیٹا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس امت کی بگڑی بنانے کے لیے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرش بری سے فرش زمین پہ تشریف لائے تو اس کو میلاد کہتے ہیں، اور گناہگار امت کو بخشوانے کے لیے جب مصطفیٰ زمین سے عرش بری پہ گئے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرش سے عرش پہ آنا یہ بھی بے مثال ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرش زمین سے عرش بری پہ جانا یہ بھی بے مثال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا بڑا معجزہ جو ہے اس کو معجزہ معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے معجزات دیے ہیں۔ کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 5، 10، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سر سے لے کر پاؤں تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک جز، ایک ایک چیز معجزہ ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری صورت، آپ کی شکل مبارک ساری کے سارے معجزہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بولنا معجزہ کہ اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، جو بھی بولتا ہے اللہ کے حکم سے ہی زبان کھولتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزات دیے، تو ان میں دوسرا بڑا معجزہ جو ہے اس کو معجزہ معراج کہا جاتا ہے۔ علماء نے کہا معراج اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے سیڑھیاں چڑھنے کا زینہ، یعنی سیڑھی کو کہا جاتا ہے ایسی چیز جس کے ذریعے انسان بلندی پہ جاتا ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے یہ معجزہ معراج عطا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب اس کو بیان فرمایا تو وہ انداز بڑا نرالا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اور نشانیاں رکھی ہیں تاکہ اپنے بندے کو دکھائے، انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ سننے والا اور بصارت والا، دیکھنے والا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ معجزہ معراج جو ہے یہ 3 حصوں کے اندر منقسم ہے۔ پہلے حصے کو معراج کہا جاتا ہے، اس کو سیر بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ام ہانی کے گھر سے لے کر مسجد اقصی تک جانا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو سیر کہا گیا ہے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اس کو معراج کہا گیا ہے۔ اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا جب ختم ہوا یہ سفر، پھر فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی بلندیوں پہ جو فیض فرمایا، اس سفر کو سفر اعراج کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر سیر ہے جس کو معراج بھی کہا گیا، دونوں حصوں کو بھی معراج بعض علماء کہتے ہیں، تو اس کا انکار کرنا کفر ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا